یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون کہ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی. یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, نئے نئے لوگ ہیں تو اس مضمون کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے, تو جبریل واسطہ بنتے تھے اور ادھر اللہ بغیر واسطے کے. تو یہودی کہتے ہیں بتاؤ فضیلت پھر کس کی ہوئی؟ یہ اشکالات اٹھاتے ہیں, فوراً جواب جاتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام تو پھر زیادہ فضیلت والے ہوئے, کیا خیال ہے بھائی؟ ان سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے اور نبی کو جبریل کے ذریعے وحی کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہے؟ جواب موسیٰ علیہ السلام کا. کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا ہے نہیں, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ مسلمان کہے گا بھائی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ان کی فضیلت ہوئی. پھر عیسائی کہتے ہیں کہ بتاؤ قرب قیامت میں کون سے نبی آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں آئیں گے. تو کہا آپ دیکھو فضیلت کس کی ہوئی. ابے بولنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے کیا؟ تو بول لو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہاں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرتے تھے. بتاؤ فضیلت کس کی ہوئی؟ تو یہ سمجھنے کی. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی کو بیٹی دی ہے, لیکن نبی نے بیٹی دی کس کو ہے؟ حضرت علی کو. تو فضیلت کس کی ہوئی؟ تو کہہ گا بھائی یہ تو حضرت علی کی ہونی چاہیے. تو حضرت علی کی فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں, بیٹی دینا بڑی بات ہے, حضرت علی کا بڑا اکرام ہے, یہ پیغمبر اپنی بیٹی دیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھو انبیاء کو جو فضیلت جس بیس پہ ملتی ہے تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی فضیلت اسی بیس پہ ملتی ہے. اس صفت میں اس وصف میں جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوگا وہ باقیوں سے افضل. پیغمبروں کو فضیلت کس بیس پہ ملی ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. ایک منکرین حدیث کہنے لگا سب سے زیادہ حسن کس میں تھا؟ ہم بچے تھے, ہم نے کہا یوسف علیہ السلام میں. اس نے کہا آدھا حسن تو اکیلا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی ہے بھائی؟ تو یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہہ رہے ہیں پھر فضیلت ایسے اشکالات کر کے نا وہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. تو یاد رکھو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تاکہ یہ مجھ سے جڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے دنیا میں کام کرتے ہیں, لیکن اور بہت سارے کام اللہ نے حکیموں کو بنا دیا لوگوں کے علاج کرانے کے لیے, ڈاکٹروں کو پیدا کر دیا لوگوں کے علاج کے لیے, سائنسدانوں کو پیدا کیا اللہ نے تاکہ یہ ترقی کروائیں, چاند اور سورج پہ قدم, سورج پہ تو نہیں خیر اتنی نہیں ہو رہی, چاند پہ اور مریخ پہ قدم رکھنے کی باتیں کریں, اور میکینک کو اللہ نے پیدا کر دیا وہ مختلف چیزیں بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہے. یہ ساری چیزیں انسانیت کے مقاصد میں نہیں ہیں, ضرورت ہے ہونے چاہیے, لیکن انسانیت کو پیدا کیوں کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ میری عبادت کریں. تو اس اصل مقصد کے لیے جو لوگ دنیا میں آتے ہیں وہ تمام لوگوں سے افضل, تبھی تمام پیغمبر تمام لوگوں سے افضل, ڈاکٹروں سے بھی, انجینئر سے بھی, سائنسدان سے, کیونکہ اصل مقصد ان کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل ایسے جیسے آپ کی نظر میں آپ کنویں کو فوکس کر رہے ہیں نا, تو آپ اس میں بس صورت خوبصورت ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے, آپ کہو گے یہ والا کام کون کر کے دے گا مجھے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ تو پیغمبروں کو جو اللہ بھیجتے ہیں انسانوں کو کس سے جوڑنے کے لیے؟ اللہ سے. اس لیے اللہ کی نظر میں فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ پیغمبر کی. اب پیغمبروں میں بھی مختلف درجات ہیں, تو پیغمبروں میں جو جس پیغمبر میں یہ رسالت والا معنی سب سے زیادہ ہوگا اللہ کی نظر میں وہ پیغمبر سب سے زیادہ افضل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتے تھے, مگر حضرت موسیٰ میں جو رسالت والی صفت تھی وہ ہمارے نبی سے کم تھی, کیونکہ ایک مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا, چند لوگوں کو, چند لاکھ کو یا چند ہزار کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. نہیں یار یہ بات
بھائی دیکھو ایک مزدور ہے جس سے ایک کنواں آپ اس کو کہتے ہو کہ یار اس کو ایک کنواں دے دو, اس سے زیادہ کی صلاحیت نہیں, اور ایک مزدور ہے پورے ملک کا ٹھیکہ آپ اس کو دیتے ہو, تو یقیناً کنواں کھودنے میں یہ دوسرے سے زیادہ ماہر ہے. جبکہ آپ کی نظر میں کنواں کھودنا ایک وقت کی ضرورت ہے, اللہ کی نظر میں لوگوں کو انسانوں سے ملانا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بھی بھیجے, موسیٰ علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی, بہت ساری چیزیں دی. حضرت عیسیٰ کو کہا مردے زندہ کرو, حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت, مگر بتا دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے آپ کی شریعتیں منسوخ. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, موسیٰ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, بڑی فضیلت ہے, مانتا ہوں. گویا نبی بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے نبی گویا بزبان حال ہمیں بتا رہے ہیں کہ مانتا ہوں اللہ نے موسیٰ سے بڑی محبت کی ہے, کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے, لیکن اگر موسیٰ آج زندہ ہو جائیں تو جب تک میری پیروی نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ رسالت والا معنی کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ نمبر ایک, تمام انسانوں کی طرف, عرب عجم کالے گورے, کوئی پیغمبر تمام انسانوں کی طرف نہیں آیا, سارے انسانوں کی طرف. نمبر دو, لاسٹ میں اب آپ کے بعد کوئی دوسرا آ کے آپ کے پیغام کو کینسل نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ اگر قرب قیامت میں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی آگے پہنچانے کے لیے, اپنا نیا پیغام لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ جو رسالت والا معنی ہے یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس لیے کلی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جزوی حاصل ہے, کلیم اللہ ہونے میں حضرت موسیٰ افضل ہیں, مردوں کو زندہ کرنے معجزوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ افضل ہے, لیکن یہ فضیلت ایک جزوی ہے. اصل فضیلت رسالت والی وہ کس کو حاصل ہے؟